تو اب آپ کا سوال آتا ہے لیزنگ پہ، جس کو آپ مارٹگیج، انگلش میں بھی آپ کہتے ہیں مارٹگیج. اس میں فقہا کا طریقہ کار، ان کے پوائنٹ آف ویو کیا. تھوڑی سی اب آپ وہی دیکھیے کہ جو میں نے آپ کو میتھڈالوجی بتائی تھی، پہلے ایشو کو سمجھ لیں، ایشو کیا، پھر ہم اپلائی کریں گے قرآن اور سنت میں. قرآن اور سنت میں یہ تو کنفرم ہے سود حرام ہے. اب آئیے اعتراضات. لیزنگ پہ قیاس یہ ہے کہ یہ ادھار فروخت ہے، کہ یہ کریڈٹ سیل ہی ہے. یہ جیسے گندم، چاول، کاٹن وغیرہ قرض پر دیں اور زیادہ قیمت ہی کی شکل سود ہوتی ہے. اچھا اب یہ پہلے لیزنگ سمجھ لیں. لیزنگ کیا ہے؟ لیزنگ یہ ہوتی ہے کہ جیسے آپ نے فار ایگزامپل وہی ہے کہ جیسے آپ نے گھر یا گاڑی کی ضرورت ہے، آپ نے بینکوں کا، بینک نے وہ خریدی، آپ کو دے دی اور کہا اس کی قسطیں دو. اب آپ دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے، کہ بیچ میں جب تک یہ اس کی پیمنٹ پوری نہیں ہوگی تب تک تم اس کا کرایہ دیتے رہو. یہ ہے لیزنگ یا مارٹگیج. گاڑی ہے یا گھر ہے، اس میں ایسا. تو جو اسکالر کہتے ہیں کہ جناب یہ غلط ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ بالکل کریڈٹ سیل ہی ہے. یہ بالکل ایسے کہ جیسے اب گندم، چاول وغیرہ جو ہے وہ قرض پہ لے لیں اور پھر اس کو قسطوں میں آپ ادا کریں اور اس کے لیے اس پہ بھی کرایہ آپ دے رہے ہو، تو یہ سود ہی تو ہے. اور کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے. لیکن جو فقہا اس کو جائز سمجھتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جناب آپ نیچر کے لحاظ سے آپ دیکھیے کہ فرق یہ ہے کہ ختم کرنے والی اشیاء جو کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں، وہ اگر اس پہ لیزنگ کی جائے وہ واقعی سود ہے، وہ مانتے ہیں. مثلا یہ گندم ہے، چاول ہے، کاٹن ہے، یا کوئی اور اس طرح کی جو چیزیں جو فوراً استعمال ہو کے ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ اگلے کو وہ چیز بھی پیدا کرنی ہے، پھر اس کا کرایہ بھی دینا ہے، یہ تو سود ہی ہے، وہ مانتے ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں استعمال کرنے والی اشیاء یہ ڈیوریبل فکسڈ ایسٹس ہیں، اس میں سود نہیں ہے. مثلا گھر، گاڑی وغیرہ میں لیزنگ جائز ہے. اس کے لیے یہ اسپیشلی وہ اسکالرز کے جو امریکہ اور یورپ میں جو رہ رہے ہیں، تو انہوں نے اس کو تفصیل سے انہوں نے یہی اس میں فرمایا ہوا کہ ٹھیک ہے بھی. لیکن بھئی یہ جو کنزیومیبل پروڈکٹس ہیں، مثال کے طور پر آپ اگر گندم یا چاول سے اگر آپ قرض پہ لے لیں گے، پھر کب قسطیں دیتے جائیں گے تو وہ گندم یا چاول تو ختم ہو جائے گا نا، آپ کھا پی چکیں گے، تو پھر تو واقعی یہ سچ میں سود ہی ہوگا. لیکن گاڑی یا گھر وہ ختم نہیں ہوگا، وہ فنا نہیں ہوتا، تو اس لیے ٹھیک ہے اس میں آپ کریں. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنا بڑا کیش نہیں ہے کہ آپ گھر خرید لیں، تو اگر کوئی گھر کا جو اونر ہے وہ آپ کو کہتا ہے، آپ اس پہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں بھائی تم کرائے پہ تو تم دے رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر تم چاہو تو بھئی قسطوں کے حساب سے تم کر لو، تو تم 3 سال بعد یا 5 سال بعد یہ گھر تمہارے نام پہ ہو جائے گا. تو اس لیے وہ اسکالرز کہتے ہیں کہ جناب اس میں یہ سود نہیں ہے، تو یہ ٹھیک ہے. اچھا اب لیزنگ کی نوعیت میں کیا چیز ہوتی ہے یہ ذرا دیکھ لیں کہ اصل رقم کی قسطیں وہ دینی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کرایہ بھی دینا ہے، رینٹ بھی دینا ہے. ابھی آپ بچت کرتے ہوئے بہت سال لگتے ہیں تو تب جا کے اس دوران تک کرایہ دینا پڑتا ہے. اب اس میں یہ اعتراض آتا ہے کہ جناب یہ بندے نے اتنی قسطیں دے دی ہیں تو اتنا ہونا چاہیے. اس کے لیے یہ میں نے پریکٹیکلی دیکھا سعودی عرب میں بھی اور ملیشیا میں بھی، یہاں کے فقہا نے بڑا اچھا کام کیا کہ لیزنگ کر کے ہر قسط پر اتنے % مالک بن گیا اور کرایہ کم کر دیتے. اس کو پریکٹیکلی اس کیس کو دیکھ لیں، یہ سامنے. لیٹ سپوز 5 سال کے لیے آپ نے لیزنگ کی ہوئی ایک گھر 2010 میں آپ نے خریدا ہے 100,000 کا گھر. اچھا بینک نے 90% کے پیسے لگائے ہیں اور لیسی وہ ہوتے ہیں کہ جو لیزنگ کر رہا ہے، یعنی جس نے گھر خریدنا ہے 10% اس نے پیسے دیے. تب اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ $500 دینا پڑ رہا ہے کرائے کے طور پر بینک کو.
لیکن وہ جو 1 لاکھ روپے جو اوریجنل پرائس ہے نا اس کی، اس میں سے چلو 90,000 بینک نے دی ہوئی ہے نا، 10,000 تو خود اس نے لیسی نے دی ہوئی ہے، تو وہ 90,000 کی قسطیں وہ دے رہا ہے بندہ، اور اس کے ساتھ ساتھ $500 رینٹ بھی دے رہا ہے۔ اب یہ 5 سال کی کہانی۔ اچھا 5 سال کے لیے فرض کر لیں کہ یہ قسطیں 20-20 ہزار تو اس نے وہ کر کے 1 لاکھ پورا ہو جائے گا، یا 90,000 ہے نا، تو اس کے لیے آپ کر لیں 18,000 ہر مہینے، ہر سال ہے اس کو، ٹھیک ہے قسطوں میں کر لیں، ہر مہینے کے لحاظ سے وہ دے رہے ہوتے ہیں، دیتے جا رہے ہوتے ہیں، تو 5 سال تک اس کا گھر اس کے نام پہ آ جائے گا۔ لیکن ابھی وہ 10% اونر ہے، تو 500 کا کرایہ اگلا سال آیا 2011۔ اب دیکھیں بینک کو دے دیں قسطیں 70%، ابھی وہ اونر ہے لیکن لیسی 30% اونر بن گیا ہے۔ اب اس کا کرایہ اس لیے کم ہوگا کہ اب وہ کرایہ خود اس کے اپنے ہاتھ میں ہی ہے، اور باقی جو 70% بینک ہے، بینک کو 350 دے رہا ہے۔ اگلے سال اور کم ہوگا رینٹ اس کا 250، پھر 150، پھر اگلے سال 50، اور اینڈ پہ آ کے وہ رینٹ بھی ختم اور وہ بندہ 100% اونر بن گیا۔ تو یہ سعودی عرب اور ملیشیا میں نے یہ کیس دیکھے۔ تو یہ اب آپ خود اس میں لاجیکلی فیصلہ کریں کہ جناب یہ کیا درست ہے یا نہیں، فیصلہ آپ نے کرنا۔ تو جناب یہ لیزنگ اور مارٹگیج پہ جو اسکالرس کا اختلاف ہے، اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ فکس ایسٹس، آپ کی گاڑی اور گھر، کیا یہ کوئی گندم چاول ٹائپ کی چیز ہے یا ڈفرینٹ ہے، کوئی فرق ہے؟ تو اس میں دلیل یہی وہ بیان کرتے ہیں اسکالرس کہ جناب آپ دیکھیں کہ آپ جب تک قسطیں آپ ادا کرتے رہیں گے، گھر بھی رہے گا، گاڑی بھی رہے گی۔ اچھا، اور لیکن گندم چاول فوراً کوئی 1-2 مہینے کے اندر ختم ہو جائیں گے، تو اس لیے وہاں پہ سود ہے، لیکن جو آپ کے فکس ایسٹس ہیں وہ رہتے ہیں۔ اچھا اب آپ کے ذہن میں وہ سوال آئے گا کہ جناب بیچ میں ہو سکتا ہے زلزلہ آ جائے یا ایکسیڈنٹ آ جائے گاڑی میں، اس کے لیے پھر یہ بینک والے اس کا بھی حل کر لیتے ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اگلے لیکچرز میں ہماری ڈسکشن چلے گی، جس کو ہم کہتے ہیں آپ کی انشورنس کی۔ اس کے لیے وہ انشورنس کر لیتے ہوتے ہیں کہ جناب خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی حادثہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں، اس کے لیے پھر انشورنس اس کی کرے گی، لیکن انشورنس کیا درست ہے کہ نہیں، تو یہ پھر ہمارا اگلے لیکچرز میں ہماری ڈسکشن چلے گی۔ اب ایک چیز رہ گئی بینکنگ سے متعلق، مرابعہ بعض فقہا کے مطابق یہ فنا ہونے والی اشیاء کی کریڈٹ قیمت ہی سود ہے، اس لیے یہ جائز نہیں۔ اچھا کچھ اسکالر جائز کہتے ہیں، کچھ ناجائز کہتے ہیں، میں دونوں کے پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، فیصلے آپ نے کرنے۔